جیسے عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے کہ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ روک دیا گیا ہے، ان کو اپنے بچوں سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی، ان کو اپنی وائف سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی، تو یہ سراسر ایک ناانصافی ہے۔ کوئی بات نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کیا ہم عمران خان صاحب کی آواز بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم عمران خان صاحب کا میسج آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ عمران خان صاحب کی آپ کوئی بھی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں ہمیشہ اللہ کی بات کی ہے۔ مجھے ان سے سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہے اپنی زندگی میں۔ سب سے بڑی اور امپورٹنٹ چیز مجھے ان سے سیکھنے کو جو ملی ہے، ایک جگہ پہ کچھ دیندار لوگوں کی محفل میں بیٹھا تھا، تو وہاں پہ مولانا صاحب نے ایک بات کہی جو آج تک مجھے یاد ہے۔ خیر کس میں ہوگی؟ آخری بارش سانحہ 26 نومبر سے چند دن پہلے ہوئی تھی، تو یہ آہیں کہاں پہ جاتی ہیں؟ جو باڈی ہے اس کو ایک مثال کے لیے اس دنیا میں محفوظ کر دیا۔ جہاں جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ میری باڈی ایسے ہی آپ کے سامنے ہوگی، لیکن میری زبان نہیں بولے گی، میری آنکھیں نہیں دیکھیں گی، میرا دل نہیں دھڑکے گا، میری رگوں میں خون نہیں دوڑے گا، میرے ہاتھ نہیں چلیں گے، میرے قدم نہیں بڑھ سکیں گے۔ کیوں؟ آپ ان کی آواز کو کبھی نہیں دبا سکتے۔ ہم ان کی آواز ہیں۔ جن لوگوں نے ان سے شعور حاصل کیا وہ سب ان کی آواز ہے۔ ہم نے ان سے کن کن چیزوں کو سیکھ کر اپنی زندگیوں کو بہتر بنایا ہے۔ میں ایک آپ کو اپنی گواہی دیتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان ہی ایک ایسا لیڈر ہے جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ ہم اپنے لیڈروں میں منافقت نہیں دیکھنا چاہتے۔ عمران خان منافق نہیں ہے۔ کسی لیڈر نے آج تک الف بے نہیں سکھائی ہوگی کسی بندے کو۔ یہ آج کل کے لیڈروں کی بات کر رہا ہوں جو رہ گئے ہیں گنے چنے پاکستان میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں حامد مظفر منہاس STV7 اردو آسٹریلیا سے آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آج میں سب سے پہلے سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 پڑھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں پر غالب ہے۔ جو اللہ کے فیصلے ہیں، جو اللہ کے ارادے ہیں، اللہ ان پر غالب ہے، اور اکثر لوگ اس سے بے علم ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ ہمیں اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی اقدامات لینے پڑیں گے۔ اور وہ کیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر زندگی گزاریں، جس میں دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور اللہ کے حکموں کو مان کے زندگی گزاریں اور اللہ سے ڈر کے زندگی گزاریں، تو ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دیکھیں ناظرین، عمران خان صاحب سے بہت سے لوگوں نے شعور حاصل کیا ہے، جن میں سے ایک میں بھی ہوں۔ میں نے ان سے جو بات سیکھی ہے جس نے میری زندگی چینج کی ہے، وہ یہ کہ انسان کے ہاتھ میں اللہ نے صرف کوشش رکھی ہے۔ عمران خان صاحب کو آپ اگر سنیں تو ہمیشہ ہر تقریر میں ہر بات میں ان کی یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ اللہ نے انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش رکھی ہے۔ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں۔ کامیابی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کامیابی ایک ایسی چیز ہے جو صرف اور صرف اللہ کے ارادوں پر، اللہ کے فیصلوں پر منحصر ہے۔ تو ہمیں اپنی کوشش کو نہیں چھوڑنا، ہمیں اپنی کوشش جاری رکھنی ہے۔ اگر یہ ایسی ناانصافیاں، ایسی حقوقوں کی پامالیاں جیسے عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے کہ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ روک دیا گیا ہے، ان کو اپنے بچوں سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی، ان کو اپنی وائف سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی، تو یہ سراسر ایک ناانصافی ہے۔ کوئی بات نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ہمیں اس چیز سے نہیں گھبرانا چاہیے کہ آج اگر ہمارے اوپر کٹھن وقت ہے، اگر آج ہمارے اوپر مشکل وقت ہے تو ہم گھبرا جائیں اور ہم اپنی محنت کو چھوڑ دیں۔ نہیں، اللہ نے ہماری محنت ہی دیکھنی ہے، اللہ نے ہماری کوشش ہی دیکھنی ہے کہ ہم کسی کام کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ہم عمران خان صاحب کی آواز بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم عمران خان صاحب کا میسج آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں؟
کیا ہم عمران خان صاحب کی بات کو اپنے دوستوں، اپنے اہل و احباب سے کرتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی آپ کوئی بھی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں ہمیشہ اللہ کی بات کی ہے، اور انہوں نے انسانوں کو شعور دیا ہے، پاکستانیوں کو شعور ملا ہے۔ مجھے ان سے سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہے اپنی زندگی میں۔ سب سے بڑی اور امپورٹنٹ چیز مجھے ان سے سیکھنے کو جو ملی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ میں اللہ نے صرف کوشش رکھی ہے۔ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، کامیابی اللہ کی ذات دینے والی ہے۔ ہمیں اس بات پہ پورا یقین ہونا چاہیے کہ کامیابی دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور یقین ایسا یقین ہونا چاہیے۔ میں ایک جگہ پہ کچھ دیندار لوگوں کی محفل میں بیٹھا تھا، تو وہاں پہ مولانا صاحب نے ایک بات کہی جو آج تک مجھے یاد ہے کہ یقین کیا ہے۔ انہوں نے کچھ اس انداز میں کہا کہ ایک ہو پہاڑ، کہ پہاڑ اس کا مطلب ہے بہت بڑا ہے، اور اس میں ہو غار، کہ اس کے اندر ایک غار بھی بہت بڑا ہے، تو اس غار کی تلی پہ ہو پانی، کہ اس غار کی جو باٹم سرفیس ہے اس کے اوپر ہو پانی۔ تو انہوں نے سوال کیا اس کے بعد، کیا اس کے اوپر، اس پانی کے اوپر کوئی چیز اثر کرے گی؟ کیا اس کے اوپر کوئی آندھی اثر کرے گی؟ کیا اس کے اوپر کوئی طوفان اثر کرے گا؟ نہیں، آف کورس سی بات ہے، وہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے اور اس کے اندر ایک غار ہے بہت بڑا، تو اس پہ تو obvious سی بات ہے کوئی بھی چیز اثر نہیں کرے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو اس کو کہتے ہیں یقین۔ ایسا یقین ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ ہی کرتا آیا ہے، اور اللہ ہی سارے فیصلوں پر غالب ہے۔ ہمیں اس بات کا پورا یقین ہونا چاہیے اور ہمیں اپنی محنت کرتے جانا چاہیے۔ ہر قسم کی محنت، کسی بھی قسم کی پوزیٹو وے میں آپ محنت کرتے رہیں، آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات میری محنت کو دیکھ رہی ہے، میری کوشش کو دیکھ رہی ہے، کامیابی وہ خود ہی دے دے گا، کیونکہ اللہ ہی سارے فیصلوں پر، سارے ارادوں پر غالب ہے۔ کوئی بھی اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس دنیا میں، ہر چیز ہونے میں اللہ کی محتاج ہے، اللہ کوئی کام کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں، اگر انہوں نے عمران خان صاحب پہ پابندیاں لگا دی ہیں تو اس سے یہ کیا کریں گے؟ کیا ہوگا اس سے پابندیاں لگا کے؟ کیا ہوگا؟ کیا عوام بولنا بند کر دے گی؟ کیا عوام ان کے بارے میں سوچنا بند کر دے گی؟ نہیں، عوام ان سے بہت کچھ سیکھ چکی ہے، عوام ان سے شعور لے چکی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ عمران خان کی آواز کو وہاں پہ بند کر دیں گے اور باہر نہیں نکلنے دیں گے تو عوام چپ کر جائے گی، یا عوام آپ کے اوپر تنقید نہیں کرے گی، آپ کے غلط کو صحیح کہے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ کے غلط کو وہ کبھی بھی صحیح نہیں کہیں گے۔ ان کو جو آپ کی بات کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اصل میں وہ آپ کی بہتری چاہتے ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھ لیں، وہ ایسا نہیں چاہتے کہ آپ کے کوئی دشمن ہے۔ جو آپ پہ تنقید کرتا ہے، جو آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اٹ مینس کہ ہی از سنسیئر ٹو یو، وہ آپ کا مخلص ہے، آپ کو صحیح بات بتانے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے ایسے نہیں ایسے ہے۔ تو خیر کس میں ہوگی؟ خیر اسی میں ہوگی کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم کہاں پہ غلط ہیں، ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں، ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں اور ہم اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی سے ہی عوام کو شعور ملے گا، اسی سے ہی عوام جانے گی کہ ہاں، ہمارے ملک میں اگر کوئی بڑے سے بڑا بھی غلطی کرتا ہے تو وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ ہمیں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کی ہمت رکھنی چاہیے، ہمارے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کر سکیں۔ میں نے ایک ٹویٹ پڑھی احمد جواد صاحب کی، میں آپ کو ٹویٹ اسی طرح پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا، آخری بارش سانحہ 26 نومبر سے چند دن پہلے ہوئی تھی، اور اس کے بعد اسلام آباد میں 3 ماہ سے کوئی بارش نہیں ہوئی۔
مجھے اسلام آباد میں رہتے 26 سال ہو چکے ہیں۔ پہلی دفعہ سردیاں بغیر بارش کے گزر گئیں۔ مرشد کا صبر، شہیدوں کا خون اسلام آباد نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، اور اسلام آباد کے بادلوں کے آنسو خشک ہو گئے ہیں، اور بادلوں کی گن گرج بھی خاموش ہو گئی ہے۔ پاکستان کی 90% آبادی جھولیاں بھر کے بد دعائیں دے رہی ہے۔ انجام قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ انجام کی آہٹ بھی سنائی دے رہی ہے۔ لیکن فرعون بہرا ہوتا ہے، اندھا ہوتا ہے، احساس سے خالی ہوتا ہے، اور اسے اپنے انجام کی طرف خود چل کر جانا ہوتا ہے۔ یہی قدرت کا قانون ہے۔ تو دیکھیں ناظرین، اگر ہم اس کے اوپر غور و فکر پیدا کریں کہ یہ کیسی بات ہے، اگر ہم اس کو سمجھنے کے لیے کوشش کریں تو آپ یقین مانیں کہ آپ کے اندر، دل کے اندر ایک ایمان کا جذبہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا، اور آپ ایسا محسوس کریں گے کہ واقعی میں اللہ ہمیں سن بھی رہا ہے، ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، اور وہ ہمارے دلوں سے بخوبی واقف ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جب بے گناہ مسلمانوں کے اوپر ایسے قتل عام کیا جاتا ہے، ایسے شب خون مارا جاتا ہے، تو کیا ان کے اپنوں کی، ان کی ماؤں کی، بیٹیوں کی، بہنوں کی، بھائیوں کی بد دعائیں نہیں نکلتی؟ کیا ان کے دلوں سے آہ نہیں نکلتی؟ آف کورس نکلتی ہے۔ ایون کہ جو ان کے کچھ نہیں بھی لگتے تو یہ سن کے ان کے دلوں سے آہ نکلتی ہے۔ تو یہ آہیں کہاں پہ جاتی ہیں؟ یہ آہیں اللہ کے پاس جاتی ہیں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ ان آہوں کو دیکھتا نہیں، یا اللہ ان آہوں کے اوپر کبھی کیا کوئی ریئیکٹ نہیں کرے گا؟ اللہ کے پاس یہ ساری آہیں جمع ہیں، اور جب اللہ نے اپنا فیصلہ کر دیا تو پھر بڑے بڑے فرعون بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے اس دنیا کے بنے ہوئے ہیں، وہ تو فرعون تھا جس کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا ہے، اور اس کی جو باڈی ہے اس کو ایک مثال کے لیے اس دنیا میں محفوظ کر دیا۔ تو دیکھیں ناظرین، ہر چیز کا جو فیصلہ ہے نا، اس کے اوپر ایک اور فیصلہ ہے، اور وہ فیصلہ ہے اللہ کی ذات کا، اور وہی فیصلہ غالب ہے سارے فیصلوں کے اوپر۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو اس کے اندر نظر نہیں آتا کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی نشانی ہے کہ میں سن رہا ہوں جن لوگوں نے آہیں بھری ہیں، میں نے وہ سب سنی ہے، اور جو لوگ مسلسل ظلم کر رہے ہیں، جو فسطائیت ہمارے ملک کے اوپر انہوں نے مسلط کی ہوئی ہے، جو جبر کا اس ٹائم پہ دور چل رہا ہے، کیا وہ اللہ نہیں دیکھ رہا؟ سب دیکھ رہا ہے۔ پاکستان کے مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے، سب دنیا کے اندر جہاں جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ کسی کی سنوائی جلدی ہو جائے گی، کسی کی سنوائی میں تاخیر ہو جائے گی۔ اگر کسی کو یہاں پہ نہیں ملتا تو اس کو اس کا اجر آخرت میں مل جائے گا، لیکن اس کی آہیں، اس کے ساتھ جو ظلم ہوا، اس کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی، اس کو صلہ ضرور دیا جائے گا، اس کو اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ یہ حق اور سچ ہے، دنیا میں نہیں تو آخرت میں ہی صحیح۔ اور اصل میں جو ہم نے کامیاب ہونا ہے وہ تو آخرت ہی ہے۔ ہر انسان اگر یہ سوچتا ہے کہ وہ ساری دنیا میں رہے گا تو ایسا نہیں ہے۔ یہ دنیا ایک فانی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے زندگی، اس نے، دنیا نے بھی ختم ہو جانا ہے، انسانوں نے بھی ختم ہو جانا ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کی آخرت اگر سنور گئی تو وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی نشانیوں سے ہی انسان کو اللہ کا پتہ چلتا ہے، اللہ کے ہونے کا احساس ہمیں ملتا ہے۔ اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم اپنی زبان جو ہے ہماری اس ٹائم پہ بول رہی ہے، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہمارے ہاتھ چل رہے ہیں، ہمارا دل دھڑک رہا ہے، خون ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے، لیکن ہم آپ کے سامنے ایسے ہی ہوں گے، میری باڈی ایسے ہی آپ کے سامنے ہوگی، لیکن میری زبان نہیں بولے گی، میری آنکھیں نہیں دیکھیں گی، میرا دل نہیں دھڑکے گا، میری رگوں میں خون نہیں دوڑے گا، میرے ہاتھ نہیں چلیں گے، میرے قدم نہیں بڑھ سکیں گے۔ کیوں؟
کیونکہ اللہ کا امر نکل گیا بیچ میں سے، اللہ نے میرے اندر سے روح نکال لی۔ اب آپ دیکھیں، روح کو کسی نے دیکھا ہے؟ کالی ہے، سفید ہے، موٹی ہے، پتلی ہے، کسی نے بھی نہیں دیکھا روح کیسی ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ روح ہوتی ہے۔ اصل میں روح کیا ہے؟ روح ایک اللہ کا امر ہے، اللہ کا ایک حکم ہے۔ جب اللہ کا حکم ہمارے اندر سے نکل گیا تو ہم اسی طرح بے جان آپ کو نظر آئیں گے، سب کچھ ویسے ہی نظر آئے گا، بظاہری طور پہ ہماری باڈی آپ کو ویسے ہی نظر آئے گی، لیکن جو اس کے پیچھے ایک امر ہے، جو حکم ہے اللہ کا، وہ نکل جائے گا، وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو جو نظر آ رہا ہوتا ہے بظاہر، وہ وہاں سے ہو نہیں رہا ہوتا۔ کہاں سے ہو رہا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات سے۔ ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے اور ہمیں اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے کہ اللہ ہی کرنے والا ہے، اللہ ہی کرتا آیا ہے اور اللہ ہی کرے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی جائے۔ میں یہ نہیں آپ کو کہتا کہ آپ ایک دن میں ہی یہ سب کچھ کر لیں، آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہی انسان اپنی زندگی کو چینج کر سکتا ہے، لیکن اس کا عہد پختہ ہونا چاہیے، اس کا یقین کامل ہونا چاہیے، پھر ہی ان چیزوں پہ عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ اب بند کر دیا گیا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جو ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کی آواز کو کبھی نہیں دبا سکتے۔ ہم ان کی آواز ہیں، جن لوگوں نے ان سے شعور حاصل کیا وہ سب ان کی آواز ہے، وہ سب ان کے لیے آواز اٹھائیں گے، وہ سب ان کے لیے، جب تک عمران خان صاحب کو ان کا حق نہیں مل جاتا، جب تک عمران خان صاحب کے ساتھ انصاف نہیں ہو جاتا، ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے اور ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے۔ اللہ ہماری کوشش دیکھ رہا ہے، اور اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ہم نے ان سے کون کون سی اعلیٰ قسم کی چیزیں سیکھی ہیں، ہم نے ان سے کن کن چیزوں کو سیکھ کر اپنی زندگیوں کو بہتر بنایا ہے۔ میں نے ان کی بہت ساری باتوں کو سیکھ کر اپنی زندگی کو بہت بہتر بنایا ہے۔ میں ایک اپنی مثال دیتا ہوں، میں ایک آپ کو اپنی گواہی دیتا ہوں کہ میں گواہ ہوں کہ میں نے ان سے شعور حاصل کیا ہے بہت ساری چیزوں میں۔ میں سمجھتا ہوں عمران خان ہی ایک ایسا لیڈر ہے جو ہمارے ملک کو ترقی کی راہوں پر گامزن کر سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان ہی ایک ایسا لیڈر ہے جو ہمارے ملک کے نوجوانوں کو شعور دے سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان ہی ایک ایسا لیڈر ہے جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ ہم منافقت نہیں دیکھنا چاہتے، ہم اپنے لیڈروں میں منافقت نہیں دیکھنا چاہتے، اور عمران خان منافق نہیں ہے۔ عمران خان بارہا بار یہ کہہ چکا ہے کہ دعا کرو تمہارا دشمن منافق نہ ہو۔ عمران خان ہی ایک ایسا لیڈر ہے جو ہمارے ملک کے جوانوں کو شعور دے سکتا ہے، جو ہمارے ملک کے نوجوانوں کو زندگی کے اندر آگے بڑھنا سکھا سکتا ہے، اور کسی لیڈر کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے۔ 100% بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو، کسی لیڈر نے آج تک الف بے نہیں سکھائی ہوگی کسی بندے کو۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان کی تقریریں، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے کچھ سکھایا ہو اپنی عوام کو۔ یہ آج کل کے لیڈروں کی بات کر رہا ہوں جو رہ گئے ہیں گنے چنے پاکستان میں۔ عمران خان ہی ایک ایسا لیڈر ہے جو ہمارے ملک کے نوجوانوں کو شعور دے سکتا ہے، جو ہمارے ملک کے نوجوانوں کو زندگی میں آگے بڑھنا سکھا سکتا ہے، جو ہمارے ملک کے نوجوانوں کو موٹیویٹ کرتا ہے، جو ہمارے ملک کے نوجوانوں کو زندگی میں آگے بڑھنا سکھاتا ہے۔ تو خدارا اس بات کو سمجھیں اور انصاف قائم کریں اپنے ملک کے اندر، اور انصاف سارے پاکستانیوں کے لیے ہوگا، اور انصاف میں سارے پاکستانیوں کے لیے کہہ رہا ہوں قائم کیا جائے، کچھ گنے چنے افراد کے لیے نہ کیا جائے۔ انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ نان مسلم ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ ہمارے اسلام کی تعلیمات پوری دنیا کے لیے آئی ہیں، نہ کہ کچھ گروہوں کے لیے۔ ہمارا اسلام ہمیں لوگوں کے حقوقوں کو پامال کرنا نہیں سکھاتا،
ہمارا اسلام سارے لوگوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے انصاف لے کر آیا ہے، نہ کہ کچھ گنے چنے لوگوں کے لیے۔ تو خدا را اس بات کو سمجھے۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ میں حامد مظفر منہاس STV7 اردو آسٹریلیا سے۔ مزید ایسی تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔